ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر سیاستدان اور جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ مولانا صاحب یہ بتائیے کہ یہ آپ نے کیا بیان دے دیا ہے کہ ملک میں امن نام کی کوئی چیز نہیں اور زندگی کو خطرات لاحق ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے علی ممتاز صاحب، اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے، جی حکومت کی گورننس کی جو صورتحال ہے، جو حالت ہے، اس کو دیکھتے ہوئے میں تو کہوں گا کہ واقعی ہر ایک کی زندگی کو خطرات لاحق ہے۔ اس لیے آپ میری باتوں کو فارغ سمجھ کر ردی کی ٹوکری میں نہ پھینکیں۔ لیکن مولانا صاحب آپ کی زندگی کو کیا خطرات لاحق ہیں؟ دیکھیے صرف میں اپنی بات نہیں کر رہا، جی ہر شخص کی زندگی کو خطرہ لاحق ہے۔ اب دیکھیں آپ کسی کوسٹر میں بیٹھتے ہیں، جی راستے میں اس کی بریک فیل ہو جاتی ہے تو خطرہ ہے یا نہیں؟ مولانا صاحب ہم پرانی کوسٹر پہ نہیں بیٹھیں گے، ہم نئی کوسٹر پہ سفر کر لیں گے۔ چلو آپ کوسٹر کی مثال چھوڑو، آپ منہ میں نوالا ڈالتے ہیں، نوالا کھانے والی نالی کی بجائے سانس والی نالی میں اتر جاتا ہے تو خطرہ ہے کہ نہیں؟ مولانا صاحب میرے ساتھ تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نوالا غلط نالی میں چلا جائے۔ وہ میرا بھائی، اب ہر ایک کے گلے میں تمہارے جیسا نالا لئی فٹ نہیں ہوا میں عام آدمی کی بات کر رہا ہوں جو تمہارے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، جن بیچاروں کے گلے میں چھوٹی چھوٹی نالیاں ہیں۔ تم اپنی بات کیوں کرتے ہو؟ تم تو ثابت بکرا بھی گلے میں پھینکو گے تو وہ سیدھا خوراک والی نالی میں گرے گا، بلکہ جب بکرا گرے گا تو اندر سے آواز آئے گی، گھڑم۔ مولانا صاحب اتنا لمبا سفر ہے نہیں جتنی لمبی آپ نے آواز نکالی ہے۔ تو میرا بھائی اتنا توڑا سفر بھی نہیں ہے کہ آواز آئے ڈھم۔ دیکھو خطرہ تو انسان کو ہر قدم پہ ہوتا ہے۔ بھائی آپ واش روم میں جاتے ہیں، اللہ نہ کرے آپ کا پاؤں پھسل جاتا ہے، آپ کا سر جا کے سیدھا بیسن کے ساتھ ٹکراتا ہے، خطرہ لاحق ہے کہ نہیں؟ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ زندگی تو خطرات سے بھری ہوئی ہے، لیکن اس وقت جو حکومت کی حالت ہے، ان دنیاوی خطروں میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے۔ اچھا مولانا صاحب گوگے دی زندگی نو تے بھی خطرہ لاحق ہے نا۔ جس دن پرجائی نے دا فیس بک اکاؤنٹ کھول لیا اس دن دی کہانی ختم۔ اور یار گوگے نو تو چھڈو، اے مظفر دی زندگی نو بہت خطرات لاحق ہے۔ کسی دن بھی نیری چ خالی شاپر اڑ کے دے سینے چ وجہ، سمجھو کہانی ختم۔ میں تینوں ہمیشہ مشورہ دینا ہونا کہ پیدل بھی سفر کریا کریں تے ہیلمٹ پا کے جایا کر، کس دن اڑدی چڑی تیرے متھے چ وجی تے تینوں ایمرجنسی چ جانا پینا ہے۔ مولانا صاحب آپ ان کو چھوڑیں، آپ میرے ساتھ بات کریں، دو پڑھے لکھے بات کریں گے تو ان کی کوئی ویلیو بھی ہوگی۔ یہ دوسرا پڑھا لکھا کون ہے؟ تم تو اتنے ہی پڑھے لکھے ہو جتنی کے پی کے میں گورننس ہے، اور کے پی کے کی حکومت کے متعلق میں پہلے بھی بیان دے چکا ہوں کہ حکومت نام کی تو ادھر کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ کے پی کے میں بیڈ گورننس نہیں ہے، مس گورننس ہے۔ مس گورنر سے ایک کڑی مس ہے جی؟ یہ کوئی لوڈ کرانے والی مس سبا نہیں ہے، یا یہ کوئی رشتے کرانے والی مس ماریا نہیں ہے، میں مس گورننس کی بات کر رہا ہوں۔ آپ یقین والے اپنا علی ممتاز صاحب، پورا صوبہ شتر میں مہار کی طرح چل رہا ہے، بلکہ صوبے سے پوچھنا بنتا ہے، صوبے رے صوبے تیری کون سی کل سیدھی۔ مولانا صاحب وہ تو اونٹ رے اونٹ نہیں ہوتا۔ او بھائی اونٹ کی تو پھر بھی کوئی کل سیدھی نکل سکتی ہے، کے پی کے میں تو نہ کوئی کام سیدھا ہے اور نہ کوئی کل سیدھی۔ آپ یقین والے میں حیران ہوتا ہوں، بھائی کرپشن کا بازار نہیں مارکیٹ گرم ہے، مارکیٹ، اور کرپشن بھی ایسی کہ باقاعدہ ہول سیل والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پرچون والی کرپشن کا تو کوئی گاہک ہے ہی نہیں ادھر، جسے دیکھو کرپشن میں تھوک کا گاہک ہے، تھوک کا۔
اسی کرپشن کی وجہ سے پورے صوبے میں نہ کوئی سکون ہے اور نہ امن ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ موسیقی سے ہمیں بالکل ہی رغبت نہیں ہے، ورنہ اس موقع پہ ہم یہ ضرور کہتے چین ایک پل نہیں اور کوئی حل نہیں سیدی۔ ہائے 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 ہائے، چین ایک پل نہیں اور کوئی حل نہیں سیونی سیونی۔ یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو گیت ہے یہ کے پی کے کی عوام کے لیے بنا ہوا ہے۔ مولانا صاحب آپ کی حکومت آئے گی تو عوام گائے گی، سیونی میرا ماہی میرے پاگ جگامنے آ گیا، سیونی میرا ماہی میرے پاگ جگامنے آ گیا۔ او بھائی ایسے باغ کہاں ہمارے، ہمیں تو معلوم نہیں ہمارے باغ نہ جانے کس ٹھا کی آواز سے بھاگ گئے ہوئے ہیں، ورنہ جو شکایتیں گلے شکوے ہمیں پی ٹی آئی حکومت سے تھے وہ کم از کم اس حکومت سے تو نہ ہوتے، لیکن کیا کرے حکومت بدلی ہے، پالیسی وہی کی وہی ہے۔ اب دیکھیں نا اب بھی بین الاقوامی مفادات کو فروغ دیا جا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی معاشی ترقی کے آگے بورڈ لکھ کے رکھا ہوا ہے، آگے مت جائے راستہ بند ہے۔ بین الاقوامی قوتوں کو خدشہ ہے کہ ذرا سا راستہ کھول دیا تو پھر ہماری رفتار ان سے پکڑی نہیں جائے گی، اسی لیے انہوں نے کارروائی ایسی ڈالی ہوئی ہے کہ مجھ جیسے سینئر اور جہادیدہ سیاستدانوں کو ہوا تک نہ لگنے پائے۔ اب دیکھیں نا ابھی وزیر اعظم صاحب جو گئے ہیں سعودی عرب میں، بھائی آپ کم از کم مجھے ہی ساتھ لے جاتے، آپ ادھر گئے ہوئے ہیں، ادھر تو ماشاءاللہ 5 وقت باجماعت نماز پڑھنی چاہیے، تو آپ کوئی بندہ تو ایسا ساتھ لے جاتے جو ادھر جماعت کروا سکتا۔ جہاز میں کتنی ساری سیٹیں خالی ہوتی ہے، ہم کون سا گوگے کی طرح ڈبل سیٹ پہ بیٹھتے ہیں۔ ویسے آپ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ہمارے ساتھ ہے اور ساتھ لے کے نہیں جاتے، بھئی آپ کو ایک بندہ تو ساتھ ایسا لے کے جائے جس کو دیکھ کے ان کو یقین آ جائے کہ یہ شریف لوگ ہیں۔ صرف نام کے ساتھ شریف لگانے سے بندہ شریف نہیں ہوتا، دکھنے میں بھی شریف لگنا چاہیے۔ بڑی زیادتی ہے مولانا صاحب، آپ کو یہ قطر بھی نہیں لے کے گئے؟ تو اور کیا، دیکھو نا وہ دیکھیے آپ نے قطر کے سربراہ خان کی تصویر، کتنی پیکی لگ رہی تھی، وہ اس میں اگر اس طرح کی ایک شخصیت بھی فوٹو میں کھڑی ہوتی تو فوٹو کا بھاگ بھرم رہ جاتا، پتہ چلتا کہ کوئی اسلامی ممالک کا اجلاس ہو رہا ہے۔ بھائی عرب ممالک کے ساتھ آپ بات کرنے گئے ہوئے ہیں، کو بات چیت کرنے کے لیے ایک بندہ ایسا بھی ساتھ ہونا چاہیے جس کو عربی بولنی آتی ہو۔ مولانا صاحب شہباز شریف صاحب نو عربی آندی ہے؟ وہ یار وہ صرف عربی میں ہیلو آئے کر سکتے ہیں، اگر بات لمبی ہو جائے تو پھر وہ کہہ دیتے آپ کا مطلوبہ نمبر عارضی طور پر بند ہے۔ مولانا صاحب آپ بھی تو ترکی اکیلے چلے گئے تھے اور کسی کو ساتھ بھی نہیں لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو علی ممتاز صاحب، جب انہوں نے ہمیں دعوت دی ہے ترکی والوں نے، تو ہم نے ان سے کہا ہے کہ بھائی